اور اگر مولوی داڑھی اور پگڑی رکھے ہوئے احتجاج کرے وہ دہشت گرد، کلین شیو بندہ کرے وہ پولیس کو مارے، وہ رینجر کو مارے، وہ فوج کے خلاف نعرے لگائے، اس کو نہیں پکڑتے لوگ جو کہتے ہیں نا مولوی کا سیاست سے کام. مسجد کا مولوی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسجد کا مولوی ریاست کا امام نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے لوگ کب بیدار ہوں گے؟ بالآخر ان کو اس بات کی طرف لوٹنا ہوگا کہ چور لٹیرے وڈیرے کو ووٹ نہیں ڈالنا. سیاست جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی مولویوں کا کام ہی نہیں ہے، تو کیا آپ ہی سیاسی جماعت کے جو ہے نا رہنما ہے، تو کیا سیاست واقعی مولویوں کا کام نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیا سیاسی ہونے کے لیے 2 نمبر ہونا ضروری ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے ہی جواب دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا جو اس کا سیاسی وارث بھی ہوتا. میری امت میں نبی نہیں آئے گا لیکن میری امت میں علماء آئیں گے، اور ساتھ ایک لفظ کہا اور وہ میرے وارث ہوں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ رسول اللہ نے کہا علماء میرے وارث ہوں گے. یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا مولوی کا سیاست سے کام نہیں، کیا رسول اللہ نے وارث قرار دیا صرف ممبر کا، سیاست کا نہیں، عدالت ریاست کا نہیں، تخت رسول کا وارث قرار نہیں دیا؟ یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر مسجد کا مولوی آگے کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسجد کا مولوی ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا مسجد کا مولوی ریاست کا امام نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. یہی اسلام اور دین اور شریعت کہتی ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام نے مغالطہ ڈالا ہوا. یہ اصل میں ایک تحریک چلی ہے یورپ سے کہ ریاست کا دین اور مذہب سے، پاپیت کے خلاف آپ کو علم ہوگا ایک پوری تحریک تھی کہ مذہبی رہنماؤں کو ریاست سے الگ کر دیا جائے. یہ اسی تحریک کا بیانیہ چلتا آ رہا ہے کہ مولوی کو بھی ریاست سے بے دخل کر دیا جائے. پھر کون سیاست کرے؟ چور کرے، لٹیرا کرے، وڈیرا کرے. جب آپ کی قوم یہ چاہتی ہے کہ چور وڈیرا لٹیرا سیاست کرے تو پھر آپ ایمانداری کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ میں یہ، آپ کے اندر یہ جو آپ کا خیال ہے یہ خیال باطل ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہیں یا میں جو بھی اگر تھوڑا سا بھی تھوڑا مولوی والا گیٹ اپ کر دے اس کو دہشت کا قرار دے دیا جاتا. مولوی کا جو گیٹ اپ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ 1440 برس گزر چکے ہیں. صرف رسول اللہ کے نظام کی بات نہیں میں کرتا، رسول اللہ کا حلیہ ہی ہے نا، داڑھی اور پگڑی. رسول اللہ کا حلیہ صرف اتنا باروب ہے کہ افغانستان کے مولوی نے پہننی ہو تو امریکہ میں لوگ بیٹھ کے کانپ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی یہ روب دیا تھا، اور ہمیں مولویوں کو اس بات کے اوپر کبھی بھی اس بات کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے روب ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرو، اگلے کے دل کے اوپر روب طاری ہو جاتا ہے. یہ پگڑی اور داڑھی کے جو دشمن ہیں یہ بنیادی طور پہ اسلام کو براہ راست نشانہ نہیں بنا سکتے تو مولوی کو بناتے ہیں. اسلام کو نشانہ بنانے کی کئی تو جرت کر لیتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید اسلام کو براہ راست نشانہ بنائیں گے یا رسول اللہ کی ذات کو براہ راست نشانہ بنائیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ایجیٹیشن کریں گے. تو اسلام کو نشانہ بنانے کی بجائے یہ مولوی کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن پگڑی اور داڑھی کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے. تو آپ کو سنت کے اوپر بھی اعتراض ہے. اور اگر مولوی داڑھی اور پگڑی رکھے ہوئے احتجاج کرے وہ دہشت گرد، کلین شیو بندہ کرے وہ پولیس کو مارے، وہ رینجر کو مارے، وہ فوج کے خلاف نعرے لگائے، اس کو نہیں پکڑتے. مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے چند جملے کہہ دے اس کو پکڑ لیتے ہیں. ملک پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، اس کو یا تو خاتم النبیین لفظ نہیں پڑھنا آتا یا پھر دیکھ کے آیت یو میں نہیں پڑھنی آتی. کیا یہ اسلام کا ایک غلط چہرہ دکھایا جا رہا ہے یا کوئی پاکستان کے عوام کی یہ مذاق بنایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں علماء کے ہاں تو یہ بات اجماعی ہے کہ جو اسلامی ریاست کا حاکم ہو اس کا علم کم از کم، جو کم از کم کی بات ہو رہی ہے یہ ہو کہ وہ 5 وقت کی امامت کرا سکے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آج 75 برس گزر گئے ہیں، کیا کوئی ایک ایسا آپ کی نظر میں وزیر اعظم صدر آ رہا ہے جو 5 وقت کی جماعت کرا سکتا ہو؟ چلو شاید ظہر اور عصر کی تو کرا سکتا ہو، فجر کی امامت کون کرا سکے گا؟ اور پھر کم از کم معیار یہ ہے جو حاکم ہے وہ جمعہ پڑھا سکتا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ کیا جمعہ پڑھانے والا آج تک کوئی ایک حکمران آیا؟ تو یہ تو سراسر اسلام کے خلاف ہے. یہ باتیں اسلامی شکوں سے یہ باتیں متصادم ہیں. ریاست کا امیر ہونے کے لیے، اسلامی ریاست کا سربراہ ہونے کے لیے کم از کم اس کو خطبہ جمعہ پڑھانے کی اہلیت ہو، جنازے پڑھانے کی اہلیت ہو، نمازیں پڑھانے کی اہلیت ہو، کم از کم یہ اہلیت تو نہیں چاہیے. اسلام کے نفاذ کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے اور عوام کو کیسے اس چیز کو سمجھنا چاہیے؟ بنیادی طور پہ پنجاب کی عوام کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر مذہبی جماعتوں نے ووٹ بینک بنایا اور انہوں نے مولوی کو اپنا امام ماننا اور سیاست کا امام بھی ماننا اور ریاست کا امام بھی ماننا اور وہ MNAs اور MPs بھی بن رہے ہیں، تو پنجاب کے لوگ کب بیدار ہوں گے؟ بالآخر ان کو اس بات کی طرف لوٹنا ہوگا کہ چور لٹیرے وڈیرے کو ووٹ نہیں ڈالنا، اسلام پسندوں کو، اسلامی جماعتوں کو ووٹ ڈالنا ہے. تب تبدیلی انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی.